اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اندرونی، روحانی اور باطنی بیماریوں میں تیسری انتہائی مہلک بیماری جو ہے وہ ہے حسد۔ حسد بنیادی طور پر کسی اور کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ اس کو یہ کیوں ملی ہے، اس سے یہ چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اس کے مقابلے پہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس شخص کو نوازا ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی نعمت عطا کرے، یہ درست رویہ ہے۔ لیکن اگر حسد میں انسان آ کے یہ کہے کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا ہے، یا اس کو ملا ہے تو اس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے اور یہ انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں واضح طور پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کو نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی طور پہ، یعنی جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر دیتا۔ بلکہ اکثر اوقات یہ حسد انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے یہ اس سے چھن جائے، بلکہ اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے قدم بھی اٹھانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ، جیسا کہ سورہ النساء کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ جو دیا وہ تو اللہ نے دیا ہے۔ حسد کرنے کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ حسد کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی دین پر اعتراض ہے۔ استغفر اللہ۔ کسی کو اللہ نے بہت نوازا ہے، ہم کہتے ہیں اس کے پاس یہ کیوں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اللہ پر اعتراض ہے۔ استغفر اللہ، کہ اللہ نے اس کو یہ کیوں دیا ہے اور مجھے کیوں نہیں دیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہے اور دوسروں کے پاس بھی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ دوسرے کے پاس کیوں ہے؟ یہ بھی حسد ہی کی ایک قسم ہے۔ اس میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ خشک لکڑی کو آگ فوری طور پہ پکڑتی ہے، وہ آگ گیلی لکڑی ہو تو وہ آگ نہیں پکڑتی، عام طور پہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کو جلانے۔ اس سلسلے میں خاص طور پہ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر حسد کا خیال دل میں آ جائے، کچھ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ حسد کرنا نہیں چاہتے، بس کسی وجہ سے دل میں خیال آ گیا، تو فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، اور جس شخص کی نعمت دیکھ کر حسد دل میں پیدا ہوا ہے اس کی نعمت میں اضافے کی دعا اور برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ میں آپ بے شک کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما دے۔ تو حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حسد ہو جائے اور وہ اس پر عمل کرے، یا اپنے جسم سے، اپنے بول چال سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنی نگاہوں سے اس کا اظہار بھی ہو جائے کہ حسد ہے، تو یہ حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اور حسد میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسان اکثر اوقات یہ کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن نہیں رہی ہے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا قدم کرتا ہے، اٹھاتا ہے، لیکن
اسی گڑھے میں وہ خود ضرور گرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دیر سویر ایک علیحدہ بات ہے، مگر ہم بچپن سے اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی گڑھے میں گرتا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ حسد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو سمجھانے کے لیے مختلف چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اور کہانی آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بیان کی جاتی ہے تو سننے والے کو شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ وہ کہانی سنتا ہے، اور اس کے اندر جو سبق ہوتا ہے اس سبق کو وہ پھر باقاعدہ لیتا ہے. تو آپ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کس طرح حسد کی وجہ سے انسان خود اگلے کے در پہ ہو جاتا ہے، اس کی دشمنی میں پڑ جاتا ہے، اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، اور کس طرح پھر وہ قدم اٹھایا ہوا اس کے خلاف اصل میں پلٹ کر اسی پر آ جاتا ہے. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اجازت دی اور اپنے سامنے اسے بٹھایا، کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ محسن یعنی جو احسان کرنے والا ہے اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرو اس برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا. بادشاہ اس کی بات سن کے بہت خوش ہوا، اسے خوب انعام دیا، اور جب انعام اس کو ملا تو دربار میں ایک شخص تھا، وہ شخص جو ہے اس کو شدید حسد پیدا ہوا. وہ دل میں کڑنے لگا کہ ایک عام سا انسان آیا اور بادشاہ نے اس کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، یہ کیسے ہو گیا. اس حسد کی بیماری سے وہ مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس چلا گیا اور انتہائی خوشامدانہ انداز میں کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے بول کر گیا ہے باتیں تو اس نے بہت اچھی کی ہے، وہ آپ سے بہت نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کے تو منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے. اب دیکھو اس نے ایک گڑھا کھودا. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو عرض کر دیں، یہ معاملہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے ساتھ دینی اور روحانی معاملات میں بھی ہے. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کسی بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے، بہت کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور وہ ان کو بہت اونچا روحانی مقام مل گیا. تو جو باقی پرانے بیٹھے ہوئے ان کے شاگرد اور مرید حضرات تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، بجائے یہ سمجھنے کے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ان سے سرزد ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے ان پر اتنی جلدی کرم نہیں ہوا، اور جس کے اوپر جلدی فضل و کرم ہو گیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی، اس کی نیت میں خلوص ہوگا، اس کی محنت میں خلوص ہوگا جس کی وجہ سے اس کو جلدی اللہ نے نوازا ہے. وہ صاحب کیا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو بادشاہ نے جب سنا تو اس نے کہا کہ ثبوت ہونا چاہیے کہ وہ یہی کہتا ہے. اس نے کہا اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ آزما لیں، آپ اسے اپنے پاس بلائیں، آپ دیکھیے گا جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا کہ آپ کے منہ سے اس کو بدبو نہ آئے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم ذرا تحقیق کرو اور میں پھر فیصلہ کروں گا. چنانچہ اس نے کیا کہ وہ جو حاسد تھا وہ اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کے اس کو کہا کہ بھی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پاس کھانا کھائیں. کھانے پہ بلایا اور ایسا کھانا پیش کیا جس میں لہسن بہت زیادہ تھا. اب جس شخص کو انعام ملا اس کو زیادہ لہسن والا کھانا کھلا دیا، اس کے اپنے منہ سے بدبو آنے لگی، اور اس نے بڑا سوچ سمجھ کے اس طرح کیا کہ اسی وقت بادشاہ کا پیغام آ گیا کہ بادشاہ نے دربار میں بلایا ہے. اب وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا. بادشاہ نے کہا جو تم نے پہلے کہا تھا وہی دوبارہ کہو. اس نے یہ کہا کہ محسن جو ہے اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا، کیونکہ اللہ کا نظام ہے. برائی کا بدلہ اگر آپ اپنے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اگر آپ اسے بدلہ نہیں بھی لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بہتر بدلہ لیتا ہے جیسا ہم انسان بدلہ لے سکتے ہیں. اور ہمیں اپنی زندگی میں سے بے تحاشا ہمارے اپنے تجربات ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو سزا دی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں بد کلامی یا بد زبانی کی یا کوئی اور ایسا جھوٹ بولا.
تو جب وہ اس نے بات پوری کی تو بادشاہ نے کہا ذرا میرے قریب آؤ. وہ ابھی تو لہسن والا کھانا کھا کے آیا تھا. اس نے اس خوف سے اور اس سوچ سے کہ میرے منہ سے بدبو بادشاہ کو آئی اچھا نہیں لگتا, اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اب بادشاہ کو لگا کہ جو اس نے شکایت حاسد نے کی ہے وہ تو سچی ہے, یہ تو سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے. اب بادشاہ نے کیا کہا کہ اس کو سزا دینے کے لیے اس نے ایک گورنر کے نام ایک خط لکھا اور اسے کہا خط میں کہ جیسے ہی یہ شخص آئے اس کو ذبح کر دو, اس کی کھال میں بھوسا بھر دو اور وہ بھوسا بھر کے اس کی کھال ہمارے پاس بھیجوا دو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بادشاہ حضرات اس طرح کے ظالم ہوا کرتے تھے, ایسے ایسے ظالم فیصلے کیا کرتے تھے, اور اس میں بے تحاشا مسلمان سلاطین, مسلمان حکمران اور مسلمان بادشاہوں نے بھی ایسی ہم تو کہیں گے خباثتیں کی ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو دین کبھی اجازت نہیں دے سکتا. اگر کسی شخص کو وہ اس قابل ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے تو مرنے کے بعد تو دین ہمیں لاش پہ ایک چیرا لگانے کی اجازت نہیں دیتا. بہرحال اس نے اس کو خط دے دیا اور مہر لگا کے بند کر کے کہ جاؤ اور اس گورنر کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں بہت انعام دے گا. اب اس نے جو سنا حاسد نے تو وہ مزید حسد میں مبتلا ہوا کہ میں نے تو اتنی بڑی شکایت کی تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ تو اس کو گردن اڑا دی جائے گی, اس کو تو انعام ملا ہے. تو وہ اس کے پاس جب وہ جا رہا تھا رستے میں گیا اور اس کو کہنے کا کیا ہوا, اس نے کہا جی مجھے تو بڑے انعام کے لیے یہ خط دیا بادشاہ نے کہ گورنر کے پاس چلے جاؤ. تو وہ گورنر اسے کہنے کا کہ ایسا کرو تم کہاں اتنی دور جاؤ گے, یہ خط مجھے دو میں لے جاتا ہوں, اس کو بتا دوں گا تمہیں انعام و کرام مل جائے گا. اور وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس جانے کے بعد اس گورنر کے پاس اس نے خط دیا. گورنر نے خط کھول کے پڑھا اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کہ جی یقیناً میرے لیے انعام و کرام ہے, کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میرے لیے ہے. انہوں نے کہا انعام و کرام نہیں ہے, اس میں لکھا ہے اس کو فوراً قتل کر دو اور اس کے اندر بھوسا بھر دو اور بھوسا بھر کے میرے پاس بھجوا دو. اب وہ بڑا اس نے کوشش کی سمجھانے کی, نہیں میں نہیں ہوں. اس کو انہوں نے مار دیا اور اسی طرح کر کے لاش واپس بھیجوائی. دوسری طرف وہ شخص بادشاہ نے دوبارہ دیکھا تو اس کو کہا کہ تمہیں تو گورنر کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اس طرح شخص ملا تھا. اس نے کہا جی میں انعام دلوا دوں گا, مجھے دے دو. وہ چلا گیا. اب بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا, اس کو شک ہوا کہ بھئی یہ تم نے ہاتھ رکھا تھا, یہ ہاتھ کس لیے رکھا تھا؟ اس نے کہا جناب اس نے مجھے بلایا تھا اور اس نے بلا کے مجھے اسی طرح سے کھانا کھلایا تھا, میں تو اپنی بدبو روکنے کے لیے آپ کے آگے اس طرح میں نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. تب بادشاہ نے کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں یہ شکایت ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی. یہ قصہ بیان کر کے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو پھر حسد کی مثال کے طور پہ پیش کیا اور اس سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حسد میں جب بھی انسان مبتلا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ برائی کرنے کا سوچتا ہے تو جس قسم کی برائی کرنے کا سوچتا ہے اسی قسم کا بدلہ اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ضرور ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر دل میں کبھی ذرا سی بھی حاسدانہ خیالات ہمیں آئیں تو ہم فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جائیں اور استغفار کریں, اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ جس معاملے میں میرے اندر یہ حاسدانہ جذبات پیدا ہوئے ہیں یا اللہ میرے اس بھائی کو اس میں مزید برکت دے دے اور یا اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما دے. توبہ کرنا سب سے پہلے, پھر دعا کر. پھر یہ ذہن میں رکھیں, ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے کہا حسد کا کیا مطلب ہے. حسد کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی دین پر بھروسہ نہیں ہے. استغفر اللہ. اللہ نے ایک شخص کو نوازا اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شخص کو کیوں ملا, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں ملا, کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے, کس کو کب دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے.
اور اگر اس نے کسی غلط طریقے سے اور کسی انتہائی نامناسب طریقے سے مثلا سفارش یہ رشوت وغیرہ لے کے یا دھوکہ دے کے یا اور کسی طریقے سے مال اکٹھا کیا یا کوئی اس طرح سے کام کیا تو اس کا صلہ تو اللہ اس کو دے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے اسے صلہ. پھر یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں گے جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے, ہمیں اس پہ حسد نہیں کرنا, اور ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے تو اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے, بس اس سے گڑ گڑا کے مانگنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ اسباب بھی اختیار کرنے ضروری ہیں, کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. کسی نے کسی اللہ والا سے پوچھا, جنگل میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی جب رزق کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تو پھر مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, رزق تو مجھ تک پہنچ ہی جائے گا. تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی. آپ نے کہا کہ شیر آتا ہے, شیر ہرن کا شکار کرتا ہے, پہلے خود کھاتا ہے, تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیتا ہے, پھر کوئی گیدڑ وغیرہ آتے ہیں وہ کھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر کوئی تیسری قسم کے جانور آتے ہیں, چوتھی قسم کے جانور آتے ہیں, سب سے آخر میں گدھ اور کوے آتے ہیں. اور وہ گدھ اور کوے ہڈیوں کے ساتھ چمٹا چھوٹا چھوٹا جب گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. رزق تو ان کو بھی ملا ہے, یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں شیر بن کے رزق حاصل کرنا ہے کہ تمہارے رزق میں سے دوسروں کے رزق کا بھی حصہ نکلے, یا تمہیں گدھ بن کر اور کوا بن کے تم نے جو ہے وہ رزق حاصل کرنا ہے کہ دوسروں کے چھوڑے ہوئے میں سے تمہیں حصہ ملے. ملے گا تو اتنا ہی جتنا رب نے لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے, نماز کے لیے اندر جانا تھا, ہاتھ میں لگام تھی, تو ایک شخص کو کہا کہ یہ لگام تم تھوڑی دیر کے لیے رکھ لو, میں ابھی اندر سے آتا ہوں. اور دل میں خیال کیا کہ اس سے شکریہ کے طور پہ دو, اب اس وقت دینار تھے یا جو بھی تھے, مطلب جیسے آج روپے ہوتے ہیں اس طرح سے 2 سکے جو ہے وہ میں اس کو شکرانے کے طور پہ دوں گا. واپس باہر آئے تو بندہ بھی غائب, لگام بھی غائب. تھوڑا سا آگے گئے تو بازار میں اپنی ہی لگام بکتے ہوئے دیکھی. اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا جی اس طرح سے ایک شخص میرے پاس بیچ گیا. ان کا کتنے میں بیچ کے گیا؟ 2 سکوں میں بیچ کے گیا. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں 2 سکے کو انعام میں دوں گا. اس نے 2 سکے ہی اس کو ملے, لیکن وہ 2 سکے اس نے کس طرح حاصل کیے؟ حرام کر کے حاصل کیے. جبکہ اگر وہ یہ کام نہ کرتا, علی رضی اللہ عنہ سے اسے انعام میں 2 سکے ملتے, کیا برکت ہوتی ان 2 سکوں کی. تو اب ہم نے اپنے فیصلہ کرنا ہے, ہمیں شیر بن کے رزق حاصل کرنا ہے یا ہمیں گدھ اور کوے بن کے رزق حاصل کرنا ہے. محنت تو ہمیں کرنی پڑے گی. محنت نہیں کریں گے تو اگر رب نے رزق لکھا ہے رزق تو ملے گا, لیکن پھر وہ گدھ اور کووں کی طرح ہی ملے گا, دوسروں کا چھوڑا ہوا. پھر یہ کہ حسد کی تباہ کاریوں پہ نظر رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حسد کی وجہ سے غیبت ہوتی ہے, چغلی ہوتی ہے, بدگمانی ہوتی ہے, تہمت ہوتی ہے, یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور حاسد کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا, ہر وقت اس کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, ایک شیطانی وسوسہ اس کے اندر جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے. اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ہر قسم کی جو ہماری روحانی اور باطنی بیماری ہے اس کے علاج کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد رکھیں, اپنی قبر کو یاد رکھیں. جس شخص کو اپنی موت یاد ہوگی وہ ایسے کام نہیں کرے گا, اور اگر ایسے کسی کام میں پڑ گیا تو فوری طور پہ اس کو احساس ہو جائے گا انشاءاللہ, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کے لیے سجدہ ریز ہو جائے گا. پھر یہ بھی اس میں ضروری ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ یہ جو حسد کے جذبات پیدا ہوئے اس کی وجہ کیا ہے, ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے. لوگوں کو جو ملا ہے اس پر نگاہ نہ رکھیں
یہ جو ٹوہ میں رہنا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا دوسروں کی معاملات کی ٹوہ میں رہنا، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر رکھنی ہے، اچھا اب کیا ہوا، اچھا پہلے تو یہ گاڑی تھی اب یہ گاڑی آ گئی ہے، پہلے یہ موبائل تھا اب یہ موبائل آ گیا ہے، پہلے اس کا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا تھا اب تو فلاں اسکول میں جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے دیا تو جا رہا ہے، اور اگر وہ غلط طریقے سے کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو ضائع کر فرما دے گا، اس کے اندر حرام لکھا جائے گا۔ پھر حسد سے بچنے کے فضائل، جو بھی برائی آپ کو نظر آئے کہ آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس سے بچنے کے فضائل پہ آپ نظر رکھیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اصلاح کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم کئی بار عرض کر چکے، اصلاح کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں وقت بڑھائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کام میں 1 گھنٹہ لگاتے ہیں اور برے کام میں آپ 8 گھنٹے لگاتے ہیں، وہ 8 گھنٹے برائی میں جو آپ نے لگائے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اثرات زیادہ ہوں گے تو صحیح۔ پھر حسد کو رشک میں بدلیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، حسد کو رشک میں بدلیں کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے الحمدللہ، یا اللہ اس میں برکت ڈال، یا اللہ مجھے بھی عطا کر۔ لیکن جب انسان یہ کہتا ہے نا اس کو کیوں ملا، اس کو نہ ملے، تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا خوش ہے اس سے خود بھی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے کی خوشی سے اپنے اندر منفی جذبات جو ہیں وہ نہ آنے دیں۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، ان احکامات کو ذہن میں رکھیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ کم بولو، اس کا حل یہ ہے ہر وقت اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھ لو۔ کم بولو گے، جب بولو گے صرف ضروری بولو گے۔ کم سو، جب کم سوئیں گے تو جتنی دیر جاگے ہیں اس وقت کوئی نوافل پڑھنے کی توفیق مل جائے، کوئی ذکر کرنے کی توفیق مل جائے، کوئی تلاوت کرنے کی توفیق مل جائے، یہ تلاوت سننے کی توفیق مل جائے۔ کوئی اگر کسی وجہ سے تلاوت کر نہیں پا رہے تو کم از کم آپ سن تو سکتے ہیں، آڈیو میں پلے کر لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کم کھائیں گے تو آپ کی صحت بھی درست رہے گی، آپ کو نیند غیر ضروری بھی نہیں آئے گی، اور آپ کے اندر شیطانی خیالات اور جذبات بھی پیدا کم ہوں گے، کیونکہ یہ جو پیٹ ہے انسان کا، یہ پیٹ بے تحاشا روحانی جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کی جڑ ہے یہ پیٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم یہ تمام جو بیماریاں جن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اذن بخشے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود کو جوڑ سکیں، تاکہ ہم روز قیامت جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو کم از کم اس طرح کی چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہوں۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔